السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو او ایس کو ڈسکوری۔ دنیا میں ایسا کوئی سا مذہب یا تہذیب نہیں گزری جہاں جادو کیا جاتا ہو۔ جادو باقاعدہ ایک علم ہے جو آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو کسی بھی طرح کی تنگ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ قدیم مصری تہذیب ہو یا وادی گنجنا افراد، ان سب میں ایسے بڑے بڑے جادوگر گزرے ہیں جن کا قصہ اور ان کا نام آسمانی کتابوں میں درج ہیں، جن میں سے ہم آج 5 جادوگر کے بارے میں جانیں گے۔ ان کا جادو اور کالا علم اتنا شدید تھا کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت سے تعلق رکھنے والا سامری وہ جادوگر تھا جس کا نام قرآن مجید میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سامری کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ جب قومی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قیادت میں مصر سے خروج کیا تو سامری بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کے لیے کوہ دور پر تشریف لے گئے تو سامری نے بنی اسرائیل سے تمام زیورات لے کر اس کو پگھلایا اور ایک بیل کا مجسمہ بنایا، اور اس میں ایسا جادو کیا کہ وہ بیل کا مجسمہ لوگوں سے باتیں کیا کرتا تھا۔ سامری نے اس بیل مجسمے کو لوگوں کا معبود بتایا، اور بنی اسرائیل اس سامری کی وجہ سے ایک عرصے تک شرک میں مبتلا رہی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ دور سے تشریف لائے اور اپنی قوم کو شرک میں مبتلا پایا تو آپ پر غصہ و جلال طاری ہو گیا۔ اس شرک کی وجہ سے 70 یا اس سے زائد لوگوں کو قتل کی سزا سنائی گئی۔ اس سب ہلاکتوں کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا، یعنی سامری۔ جینز اینڈ جیمبریس، فرعون کے جادوگروں کا قصہ سورۃ الشعراء میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تاہم بائبل میں ان جادوگروں کی جماعت کے سردار کا نام 2 بھائیوں کے نام پر آیا ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسرہ کا سامنا کیا تھا، جس میں ایک کا جینز اور دوسرے کا نام جیمبریس تھا۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی غرض سے فرعون نے مختلف علاقوں سے ماہر جادوگروں کو بلایا تھا۔ اس دور میں مصر جادوگر اور سحر کا مرکز تھا۔ جادوگروں نے ایک غرور و تکبر میں مبتلا فرعون سے پہلے ہی رقم طے کر لیا تھا۔ مقابلے کے وقت جب دونوں بھائی جینس اور جیمبریس دربار فرعون پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ جادوگروں کی جماعت نے فوراً سجدہ کر لیا اور ایمان لانے کا اعلان کر لیا۔ فرعون نے ان جادوگروں کی ہاتھیں یا انگلی مختلف سمتوں سے کٹوا کر سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دربار فرعون کی ایک جماعت دین کے پہلے حصے میں تو جادوگر تھی، لیکن شام میں شہداء کہلائے جو حق پر گامزن تھے۔ ہاروت و ماروت، قرآن مجید کے مطابق ہاروت و ماروت 2 فرشتے تھے جو انسانی شکل میں شہر بابل میں رہا کرتے تھے۔ لوگ جادو سیکھنے ہاروت و ماروت کے پاس آتے تو وہ سکھانے سے منع کرتے ہوئے کہتے کہ یہ کفر ہے، ہم صرف انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ فرشتوں کے منع کرنے کے باوجود لوگ ان سے ایسے جادو سیکھ لیتے جو لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے کے قابل بن جاتے۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتوں کو لوگوں کی آزمائش کے لیے زمین میں بھیجا گیا، لیکن یہ 2 فرشتے زمین پر آ کر ایسے گناہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے انہیں بابل کے ایک کنویں میں نامعلوم وقت تک قید کر دیا گیا۔ مناسی، یہ یہودیوں کا وہ بادشاہ تھا جس کا ذکر بائبل میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف 12 سال کی عمر میں سلطنت کے یہودیوں کا بادشاہ بنا اور اگلے 55 سالوں تک بنی اسرائیل میں حکومت کرتا رہا۔ یہ بادشاہ بجائے لوگوں کو وحدہ لا شریک کی طرف راغب کرے، لیکن اس نے دوبارہ بنی اسرائیل کو بت پرستی، شرک اور کفر کی جانب لگا دیا۔ اس نے بنی اسرائیل میں بال اور عشیرہ نامی بت کے 9 بڑے عبادت خانے بنائے، یہاں تک کہ اس نے ہیکل سلیمانی میں بھی بت نفس کرا دیا تھا۔ یہ بادشاہ جنوں اور بدروحوں کو جادو اور کالے عمل کر کے قابو کرتا تھا، یہاں تک کہ جادو اور اپنے مقاصد کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا تھا، لیکن اس کی یہ قربانی کچھ کام نہ آ سکی، اور اس وقت کے سپر پاور آشوری نے مناسی کی سلطنت پر حملہ کیا اور مناسی کو زنجیروں میں قید کر لیا تھا۔ قید میں ہی اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوا اور قید میں ہی اس نے اللہ سے توبہ و استغفار کیا۔ بہرحال اس کی رہائی تو ہو گئی، لیکن وہ دوبارہ سے اپنے سلطنت کو
اللہ کی طرف راغب نہیں کر پایا اور یہ اپنے سلطنت کو شرک سے ہٹانے والی حسرت کے ساتھ ہی مر گیا۔ شیمون دی میجیوس۔ بائبل کے عہد جدید میں قدیم زمانے کے ایک طاقتور جادوگر کا ذکر آتا ہے جس کا نام شیمون تھا۔ یہ قوم سامریہ کا ایک فرد تھا جس نے حضرت عیسی علیہ السلام کے ایک حواری فلپ کے ہاتھوں مسیحیت قبول کی تھی۔ بائبل کے مطابق شیمون کو ایک طاقتور جادوگر بتایا گیا ہے جو اپنے کالے علم سے ہوا میں اڑنے، غائب ہونے اور کسی بھی جاندار کی شکل اختیار کرنے پر قادر تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ نئے ابھرتے دین میں اسے دینی مسیحیت میں مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ چونکہ اس کا دل دنیاوی لالچ اور حسرت سے بھرا ہوا تھا، اس لیے حضرت عیسی علیہ السلام کے حواریوں نے اسے مرکزی عہدہ دینے سے انکار کر دیا۔ شیمون یہاں سے ناراض ہو کر روم چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنے نئے دین شیمونیون کا اعلان کیا اور لوگوں کو جادو کی مدد سے اڑتے ہوئے دکھاتا یا نئے جادوئی کرتب دکھاتا جس سے روم کے لوگ متاثر ہو جاتے اور اس پر ایمان لاتے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے ایک حواری نے شیمون سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ شیمون نے حواری کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا دین سچا ہے تو تم بھی اڑو یا مجھے اڑنے سے روک لو۔ حواری نے اللہ سے دعا کی اور شیمون وہیں پر گر گیا، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں کی 3 ہڈیاں ٹوٹ گئی اور وہاں کے لوگ اس کو پتھر اور ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیے اور اس جھوٹے جادوگر شیمون کی موت وہیں واقع ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو کفر اور شرک جیسے فساد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔